کربلا شناسی پارٹ 6 شاید سے میٹھی موت شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، اس پارٹ میں آپ کو ایک 13 سالہ شہزادے کی جرأت اور شجاعت بھری داستان سنائی جائے گی جو کہ شہدائے کربلا میں شامل تھے۔ جی پیارے دوستوں، وہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ امام علیہ السلام کے بھتیجے اور امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ امیر قاسم کا ذکر کر رہا ہوں۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے سب شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ اور مقام دکھایا تو وہیں پر موجود ایک بچے سے کہا، چچا جان، کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ سب حیران ہو گئے کہ بچے نے یہ سوال کر دیا۔ شفیق چچا نے محبت اور پیار بھرے نظروں سے بھتیجے کی جانب دیکھا اور پوچھا، قاسم بیٹا، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے سوچا شاید چچا میرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں موت سے گھبرا نہ جاؤں، اس لیے وہ فوراً دلیرانہ لہجے میں بولے، چچا جان، میرے لیے تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا، ہاں بیٹا، تم بھی کل کے شہیدوں میں شامل ہو اور علی اصغر بھی۔ یہ سن کر جناب قاسم مطمئن ہوئے اور بقیہ رات عبادت اور دعا اور اگلی صبح ان سے ملنے والی شہادت کی خوشی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا۔ جو بھی میدان کی طرف گیا زندہ واپس نہ آیا۔ پھر بھی سب شہادت کے لیے بے تاب تھے۔ شہزادہ قاسم بھی پرجوش تھے۔ ان کے دوست اون محمد بھی شہید ہو چکے تھے۔ بالآخر جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت ملی۔ ان سے پہلے جو بھی گیا اپنا جنگی ساز و سامان پہن کر گیا، لیکن اس زمانے میں جناب قاسم کے سائز کے سر پر پہننے والی ہود اور سینے کو تلواروں کے وار سے بچانے والی زرہ نہیں تھی۔ اس کی جگہ امام علیہ السلام نے سر پر امامہ اور زرہ کی جگہ قمیض پہنائی، پھر اس قمیض کا گریبان چاک کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ یتیم ہے اور کوئی اس پر ظلم نہ کرے۔ اہل عرب یتیم کی پہچان کے لیے گریبان چاک کر دیتے تھے۔ جو یتیم ہوتا تھا کم سن بچے کو اٹھا کر گھوڑے کی زین پر سوار کیا اور میدان کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو پہلی بار جنگ کے لیے میدان میں جا رہے تھے، جبکہ دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور وہ بھی پانی اور شراب سے سیراب تھا۔ دشمن بچے کو دیکھ کر طنز سے کہنے لگا، امام علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کو بیچ دیا۔ ہائے، دشمن انسانیت سے عاری تھا۔ حیدری شجاعت و ایمان کی طاقت سے لبریز اس شہزادے نے دشمن کی صفوں کو کاٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ اتنا دور گئے کہ عمر ابن سعد کے مرکزی خیمہ کی رسی بھی کاٹی اور بتایا کہ کوئی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ ہاشمی شیر کی شجاعت سے دشمن لرز اٹھا۔ جنگ کرتے اور کہتے، سامنے آؤ فرزند رسول کا راستہ روکنے والوں اور پانی بند کرنے والوں۔ وہ ابھی بچے تھے، پھر بھی ایک روایات کے مطابق 70 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ جاری تھی، پیاسا شہزادہ خوب لڑا، پھر ایک ظالم کی تلوار کے وار سے شہزادے کا سر پھٹ گیا۔ وہ سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے منہ کے بل گر پڑے۔ پیاس، درد، گرمی، ماں کی یاد، جنت اور بہت کچھ ایسا تھا جو انہیں ایک لمحے ایک دم یاد آ گیا۔ جب کہنا چاہا تو خیموں کی طرف منہ کر کے بس ایک جملہ کہا، یا اما ادرکنی، یعنی اے چچا میری مدد کو آئیں۔ امام علیہ السلام بجلی کی طرح آئے، لیکن تب تک بائیں کی طرف کے گھوڑے دائیں طرف اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف شہزادہ کی لاش سے گزر چکے تھے اور لاش پامال ہو چکی تھی۔ امام علیہ السلام نے دشمن کی صفوں کو چیرا اور بھتیجے تک پہنچے، لیکن اس سوچ میں کہ یزیدی فوج زیادہ ہے اور میں اس قدر زخمی ہوں کہ سر نہیں اٹھا سکتا، شہزادہ کی روح پرواز کر گئی۔ دوستوں، اب آتے ہیں درس کربلا شناسی کی طرف۔ نمبر 1، قربانی
قربانی عمر کی محتاج نہیں بلکہ ایمان وفا کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت اور امام وقت کی معرفت۔ ان دو اوصاف کی وجہ سے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ کم عمری میں اپنے بچوں کو حق اور باطل کی پہچان کرائیں اور بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ نمبر 4، یہ تھی داستان شہزادہ امیر قاسم کی شہادت کی۔ کربلا کی ریت آج بھی گواہ ہے کہ قاسم علیہ السلام کی قربانی شہد سے میٹھی موت کا زندہ نشان ہے۔ دوستوں، اگلے پارٹ کا انتظار کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔